اچھا اب یہ بتائیے ذرا، آپ کا جو لقب ہے ذوالنون، جب اس کو ویسے آدمی ادا کرتا ہے بڑا حسین لگتا ہے، ویسے پڑھنے میں بھی اور ادا کرنے میں بھی، اور پھر تصوف کے حوالے سے جو آپ کا میلان ہے خاص طور پہ وہ کیسے ہوا، واقعات کی صورت میں تھوڑا سا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ حضرت ابو الفیض ثوبان بن ابراہیم رضی اللہ عنہ آپ کے والد محترم قریش کے آزاد کردہ غلام تھے، اور اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ ایک غلام زادی شخصیت کے مالک تھے، لیکن یہ ہمارے دین کا حسن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان فیملیز میں بھی اس درجے کے اولیاء عطا فرمائے کہ جو اولیاء میں سرخیل کا درجہ رکھتے ہیں۔ مشرباً آپ امام مالک رضی اللہ عنہ کی فقہ کو فالو کرتے تھے تو مالکی تھے، اور مسلکاً جو ہے آپ مالکی تھے، اور مشرباً آپ کا تعلق ملامتیہ فرقے سے تھا۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ ذوالنون کا لقب کیسے ملا، اس کے بارے میں ہمیں دو طرح کے محققین ملتے ہیں۔ بعض محققین تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تحقیق کی، ہمیں کوئی واضح اور مدلل ثبوت نہیں ملا کہ آپ کے نام کے ساتھ لفظ ذوالنون کیسے لگا، تو وہ یہ کہہ کے بات مکمل کر دیتے ہیں کہ کیسے لگا تاریخ میں ہمیں اس کے شواہد نہیں ملتے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کشتی کا، جس سے آپ کے لفظ ذوالنون کو جوڑا جاتا ہے۔ غالباً ہم نے ایک پروگرام کیا تھا حضرت یونس علیہ السلام پر، جن کا لقب تھا ذوالنون، اور عربی زبان میں لفظ نون دو معنی میں استعمال ہوا ہے، ایک معنی مچھلی، تو ذوالنون کا معنی ہوا مچھلی والے، اور دوسرا معنی نون جو ہے وہ دوات کے معنی میں آتا ہے، نون والقلم وما یسطرون، دوات اور قلم اور جو وہ لکھتے ہیں اس کی قسم۔ واقعہ یہ تھا کہ آپ سفر کر رہے تھے، چونکہ ملامتیہ فرقے سے آپ کا تعلق ہے تو شہرت سے بچنے کے لیے ظاہری عبادت جو ہے وہ سادہ سا ہوا کرتا تھا۔ تو ایک تاجر کا موتی کا جو ہار تھا وہ گم ہو گیا، موتی گم ہو گیا، اور اس نے ظاہری حال دیکھ کر یہ گمان کیا، گویا کہ یہ الزام لگایا کہ آپ نے وہ موتی چرایا ہے، اور جتنے لوگ کشتی میں ان کا بھی یہ جی ہاں، تو آپ نے آسمان کی طرف سر کو بلند کیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا تو علیم ہے اور تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی چوری نہیں کی، اور آپ نے سمندر کی طرف توجہ فرمائی تو اس توجہ کی وجہ سے مچھلیاں اپنے منہ میں موتی لیے ہوئے سطح آپ پر نمودار ہو گئی، اور ایک موتی آپ جی ہاں ایک موتی کھویا تھا، اور آپ نے کئی موتی آ گئے اور آپ نے ایک موتی لے کر اس کے حوالے کر دیا۔ جہاں تک آپ کا جانب تصوف آنے کا معاملہ ہے، یہاں پر میں ایک بات عرض کروں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے توبہ کیسے کی، تو میں اسے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں کہ آپ نے توبہ نہیں کی، آپ تصوف کی طرف کیسے آئے، اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جانب تصوف آنے سے پہلے بھی آپ اپنے زمانے میں علم طب کے بہت بڑے عالم تھے، جیسا کہ مفتی صاحب نے ذکر کیا، علم ریاضی کے بہت بڑے عالم تھے، کیمسٹری کے بہت بڑے عالم تھے، اور ایک مسلمان کی جو خوبصورت زندگی ہوتی ہے آپ وہی گزار رہے تھے۔ تصوف کی طرف اس لیے آئے کہ چونکہ آپ طبیب تھے تو سفر کیا کرتے، تو ایک بار آپ جنگل میں گئے تو ایک نوجوان کو دیکھا وہ درخت پر الٹا لٹکا ہوا، تو آپ نے سوچا کہ شاید اس کو کسی نے الٹا لٹکایا ہے تو جا کے اس کی مدد کروں۔ جب اس کے پاس پہنچے تو وہ تاریخی جملے کہہ رہا تھا کہ اے نفس، تو جب تک میری موافقت نہیں کرے گا میں تجھے سزا دیتا رہوں گا۔ تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آپ پر کیفیت طاری ہوئی، اور آپ نے اسے کہا کہ تم کتنے بڑے عابد و زاہد ہو۔ اس نے کہا میں کتنا بڑا عابد و زاہد ہوں یہ بات مت کرو، میں کچھ بھی نہیں، اگر عابد و زاہد دیکھنا ہے تو ذرا پہاڑ پر جاؤ۔ ٹھیک ہے، آپ چلے اور طلب پیدا ہوئی، پہاڑ پر آئے تو وہاں پر ایک شخص جن کا ایک پاؤں کٹا ہوا تھا ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر رہے تھے اور معافی مانگ رہے تھے۔ ان سے گفتگو ہوئی، انہوں نے اپنے احوال کو بیان کیا اور کہا کہ میں عبادت کیا کرتا تھا، ایک عورت کا گزر ہوا، تقاضۂ بشریت سے میرا دل اس کی طرف مائل ہوا اور میں نے ایک قدم اٹھایا تو غیب سے صدا آئی کہ تم میری عبادت کو چھوڑ کر شیطان کی عبادت کی طرف جا رہے ہو۔ تو وہ جو ایک قدم میرا اٹھا تھا اس قدم کو میں نے کاٹ دیا، اور اس وقت سے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں۔ اب اور آپ کے اوپر اثر قائم ہوا، جب آپ اس پہاڑ سے اتر رہے تھے تو ایک درخت کے پاس آپ نے دیکھا کہ ایک پرندہ ہے، وہ درخت کے ساتھ نیچے جڑ کے پاس آ کے تنے کے ساتھ آ کے رکتا ہے، اور زمین پھٹتی ہے اور وہاں سے دو پیالے نمودار ہوتے ہیں، ایک میں دانا ہے اور ایک میں پانی ہے، تو وہ پانی پیتا ہے، دانا چگتا ہے، اور پھر وہ دونوں پیالے زمین کے اندر چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ اسی تنے کے ساتھ اوپر اڑتا ہوا آ کے شاخ پر بیٹھ جاتا ہے۔ ان تین واقعات نے آپ پر ایسا اثر کیا کہ آپ نے سب چیزوں کو چھوڑا،
اور تصوف کی طرف آئے اور پھر ایسے آئے کہ آپ وہ واحد شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اسرار تصوف کو الفاظ کا جامع پہنایا، اور آپ کے بعد چاہے حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ ہوں اور دیگر اکابر اولیاء کرام رحمہ اللہ، حتیٰ کہ علامہ ابن عربی رحمہ اللہ ہوں، ان تمام نے انہی الفاظ سے اکتساب کیا جن الفاظ کا جامع اسرار تصوف کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہنایا۔